الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ محبوب آپ کو ان منافقوں کے اموال اور نہ ان کی اولادیں تعجب میں ڈال دیں. یہ منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں، یعنی ان کے مالوں کو، ان کی اولادوں کو دیکھ کر آپ یہ محسوس نہ کریں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں، اللہ ان سے بھی راضی ہو. جس طرح ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے کی بنایا ہوتا، جو بنایا کن نے بنایا، انگریز نے بنایا، کافر نے بنایا، چند دے ٹر گئے، مولوی لڑ ہی رہے نے فلاں. ٹھیک ہے بھائی، پورے مولوی بھی ہیں، علماء سو، علماء بادل، ایک علماء حق بھی ہیں، علماء حق بھی، علماء دین بھی ہیں. علماء حق، علماء دین کے پاس کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، ایمان ہے. یہ دنیا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کچھ کوئی شے نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ساری دنیا اس قرآن کی ایت کے مقابلے میں. مولوی نے کی بنایا ہے، مولوی کھا گئے جی، یہ کہتے مولوی کھا گئے جی، مولوی بیڑا کر چھڈیا جی. مولوی بخشے گا سی پہلے بخشے جائے بھی، تو جنت لائسنس لے آئے نا، تھی پہلے بخشے جاؤ گے. بخشے تو اس نے جانا جو اللہ بخشے گا بھائی. جو اس کو قرآن ساری زندگی بیان کرتا رہا، اس کو نہیں بخشے گا اللہ، تجھ کو بخش دے گا بے دین گمراہ کو. اس مولوی کو نہیں بخشے گا اللہ جس نے ساری زندگی اللہ قرآن بیان کیا، قرآن کے لیے پریشانی ہے، مخالفتیں برداشت کی. ہاں تو نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے بے دینی کہ تجھ کو اللہ بخش دے گا. اتنے ہر پہ گیا، اتنے ہر پہ گیا. اللہ کون ہے؟ عادل ہے، منصف ہے، اللہ سے بڑا منصف ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جس کے پاس قرآن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں. قرآن اس کو ڈنگروں سے پتھر کہا ہے. وہ انسان نہیں، وہ ڈنگروں سے ہی پتھر ہے. جیسے ڈنگروں نے کھا پی لیا سو رہی ہے، ایسے اس نے کھا پی لیا سو رہی ہے. تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کہ ان منافقوں کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں کہ یہ بھی کچھ ہے اللہ کے ہاں، یہ کچھ نہیں ہے. ان کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یہ مال اولاد اس لیے دیا اللہ پاک نے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کو اللہ عذاب دے اس مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں. اللہ اس لیے دیا مال اور اولاد کو، ان کی خیر خواہی نہیں کی. ہاں اس لیے دیا کہ اس مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ ان کو کیا دے؟ عذاب دے دنیا میں. یہ مال اور اولاد کے حصول کے لیے بڑی بڑی مشکلوں میں پھنسے رہیں، بس ادھر پھنسے رہیں. ہاں مشقتیں اٹھاتے رہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہیں مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلے ان کی جانیں، وَهُمْ کافر، اس حال میں کہ کافر ہوں. اللہ چاہتا ہے کفر پہ مریں منافق. اللہ ان کی توبہ قبول کرنا نہیں چاہتا، ان کا ایمان نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہے کہ ان کو مال اور اولاد کی وجہ سے ایک تو کیا دے؟ دنیا میں سزا دے. اسی چکر میں پھنسے رہیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہیں، مشقتیں.
اور دوسرے کیا کہ مریں، ان کی روحیں نکلیں اس حال میں کہ کیا ہوں، کہ کافر ہوں، کافر ہو کے مریں، کافر ہو کے مریں گے تو سیدھے کہاں جائیں گے یہ اللہ پاک ان کو مال اور اولاد اس لیے دی ہے کہ دنیا بھی اللہ ان کو سزا دے اور آخرت میں اللہ کیا دے، ان کو سزا دے۔ آپ تو تعجب نہ کریں گے، ان کی بھی اولاد ہے اور ان کے پاس ہی مال ہے، یہ دنیا میں لطر پھیرنے کے لیے اور آخرت میں لطر، اس لیے اللہ پاک نے ان کو مال اور اولاد دی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی یہ کہ انہم بے شک وہ تم میں سے ہیں۔ یہ قسمیں کھایا کر منافق مسلمانوں کے پاس گیا، ہمیں اللہ کی قسم ہم بھی تم میں سے ہی، ہم مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ فرمایا وما هم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ اللہ پول کھول رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی بدلتا رہا ہے، یہ تم میں سے نہیں ایمان والو، یہ اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں، اندر کفر ہے بے ایمانوں کے، زبان کے ایمان ہے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ قوم کیا ہے، ڈرپوک، یہ ڈرپوک قوم ہے، یہ لڑائی سے جنگ سے کرنے والے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے یہ اپنا کفر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کفر، ان کا کفر ظاہر نہ ہو، اگر ہو گیا تو دوسرے کافروں کی طرح ان کا بھی ان کو بھی مار پڑے گی، قید کیا جائے، قتل کیا جائے گا، اس قسمیں کھا کھا کے اپنا کفر چھپا رہے ہیں۔ لو یجدون ملجان، ان کی تو یہ حالت ہے اگر پائیں کوئی جائے پناہ، ان کو پتہ چل جائے جائے پناہ کو پہاڑ کی چوٹی، کو جزیرہ، کو قلعہ ان کو مل جائے، او مغاراتن، یا ان کو غاریں مل جائیں، غاریں مل جائیں، غاریں ہیں، او مدخلن، یا کوئی داخل ہونے گھسنے کی جگہ ان کو ملیے، دوڑ کے وہیں چلے جائیں گے، یہ دوڑ کے وہیں چلے جائیں گے، تولوا الیہ، پھریں گے اس کی طرف، وہم یجمعون، رسیاں تڑاتے ہوئے، جس طرح گدھا جانور رسی تڑا کے ٹیٹنے مار کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح منافقوں کو کوئی جگہ ملے گی پناہ کے لیے، کوئی غار ملے، کوئی داخل ہو گھسنے کی جگہ ملے، یہ گدھے کی طرح رسیاں تڑا کے ٹیٹنے مار کے بھاگ جائیں گے، لیکن بھاگتے کہاں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے، اگر لوگوں سے بچ بھی گئے تو اللہ سے نہیں بچ سکیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو، اس کو مال غنیمت دیتے اس کی ضرورت کے مطابق دیتے، کسی کو زیادہ دے دیا، ضرورت کے کسی کو تھوڑا دے دیا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ انصار صحابیوں کو کچھ بھی نہیں دیا اللہ کے نبی نے، اور جتنا بھی وہ مال غنیمت تھا، بہت مال غنیمت تھا، وہ جو 9 مسلم تھے نا 2000 پتہ مکہ وقت، ان کو بہت زیادہ دے دیا اللہ پاک نے، ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ یہ بھی جمے رہیں، اور باقی مہاجرین صحابہ کو دے دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں منافق، يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَةِ، جو آپ پہ تان کرتے ہیں صدقات میں، تان کرتے ہیں۔ لو جی اللہ کے نبی نے تقسیم جو ہے غنیمت کی صحیح نہیں کی، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، تھوڑا دے دیا، جی تقسیم صحیح نہیں ہے، تان کرتے ہیں کس میں، صدقات کی تقسیم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا پھر انصاف کون کرے گا، کون انصاف کرے گا، اور مجھ کو آسمان کے فرشتے امین کہتے ہیں، تم مجھے امین نہیں کہتے، اس کے آسمان کے سب فرشتے کیا کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اور تم مجھے امین نہیں کہتے منافقو۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اپنے دربار میں کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو ملکہ بلقیس کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے، اپنے سردار جو تھے بیٹھے مجلس میں، ساتھی ان سے کہا کوئی ہے ایسی، کوئی دم خم ہے کسی میں اتنا بلا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو تھا، وہ بڑا ہی جن، اس نے کہا جی میں ہوں، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، یہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کے پاس۔ اللہ نے اس طرح مجھے پاور طاقت دی ہے، اور ساتھ ہی کہا انہو قوی امین، میں اس پہ کیا ہوں، قوی بھی ہوں امین بھی ہوں۔ قوی کا مطلب یہ نہیں راستے میں توڑ پھوڑ کے آ جاؤں گا، لاؤں گا اس کو اٹھا کے، طاقت اللہ بھی، امین بھی ہوں، اس میں جو ہے جواہرات ان میں کو خیانت بھی نہیں کروں گا، امین۔ تو سلیمان علیہ السلام نبی کا صحابی امین ہو سکتے تو ہمارے نبی کا صحابی پھر امین نہیں ہے؟ سلیمان پیغمبر کا صحابی امین ہے تو ہمارے نبی کے صحابی بھی کیا ہے؟ سب امین ہے۔ صحابہ کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ ہیں سب عادل ہیں،
نبی کے صحابہ سب اللہ اکبر. اور عام مومن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. یہ دن قیامت کے سچے تاجر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صلحاء کے ساتھ ہوں گے. عمل دیکھو، حضر دیکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی کی سنت کا فائدہ لیتے ہیں. جو نبی کی سنت کے مطابق یاد کرے گا تو کہاں ہوگا وہ دن قیامت کے صدیقین، نبیوں کے ساتھ صدیقین، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہوگا. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر یہ دیے جائیں اپنی خواہش کے مطابق راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیجیے اپنی خواہش کے اذا ہم یہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں. لو اللہ کے نبی نے تقسیم صحیح نہیں کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ نے دیا اور اس کے یہاں سے دھوکہ مارتے ہیں ڈنڈی مارنے والے اس قسم کی آیتوں سے. ہاں کہ یہاں دیکھو یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہو جاتے منافق جو ان کو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے بھی دیا، اللہ نے بھی ان کو دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے. ہاں اللہ نے بھی بیٹے دیے ہیں، اللہ کے رسول یہ نکالتے ہیں یہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں خیانت کرنے والے. قرآن میں بے ایمان باز نہیں آتے. ہاں اور کسی مفسر نے یہ تشریح نہیں کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جی ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے بھی دیا، اللہ کے رسول نے بھی دیا، اللہ نے بھی رزق دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی رزق دیا ہے، اللہ نے بھی خوشحالی دی، یہ معنی یہ کرتے ہیں. لیکن یہاں کس کا ذکر ہے؟ یہ مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں خیرات صدقات کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں اس سے مراد مال غنیمت ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے ان کو دیا مال غنیمت خیرات صدقات میں، جو اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا. وَرَسُولُ، اور رسول کے دینے کا مطلب یہ ہے ان کے مقرر کردہ حصے کو اللہ کے رسول نے ان میں تقسیم کیا. یہ مطلب ہے اس کا کہ جو ان کا حصہ، توجہ کرنا، مال غنیمت صدقات خیرات میں تھے، اللہ نے مقرر کیا لوگوں کا، یعنی پھر اس حصے کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو کیا کر دیا؟ دے دیا. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ جسے اللہ نے بھی بیٹے دیے، نبی نے بھی بیٹے دیے، یہ لیتے ہیں. اس کا مطلب رسول نے بھی رزق دیا، اللہ کے نبی رسول نے بھی رزق دیا، اللہ نے بھی رزق دیا، رسول نے بھی رزق دیا ہے جی، اللہ نے بھی پریشانیاں دور کی، رسول. یہ غلط ہے مطلب اس کا. یہ ہے یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے یہاں مال غنیمت کا بیان ہو رہا ہے، صدقات خیرات کا بیان ہو رہا ہے. اس سے صدقات خیرات مال غنیمت کا بیان ہے کہ جو لوگوں کا اللہ پاک نے مال غنیمت میں تو حصہ مقرر کیا صدقہ، اس حصے کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کیا کر دیا؟ ان کو دے دیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر راضی ہو جاتے اس چیز جو اللہ نے ان کو دیا، اس کے رسول نے، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، یعنی جو حصہ اللہ نے ہمارا مقرر کر دیا ہے بس وہی کافی ہے ہمارے لیے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب آگے بھی اللہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے، یعنی مال غنیمت میں اللہ ہمارے حصے کیا کرے گا؟ مقرر کرے گا. ورسولہ، اور اس کا رسول ان کو کیا کرے گا؟ ہم میں تقسیم کرے گا. یہ مطلب ہے اس کا. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف کیا ہے؟ رغبت کرنے والے ہیں. کہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم پہ امید رکھنے والے. اگر یہ ایسے کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے اور مسکینوں. یہ صدقات سے مراد یہاں فرضی صدقات ہیں، زکوٰۃ، عشر وغیرہ، یہ مراد ہے. زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ 7.5 تولے کیا ہو؟ سونا، 52.5 تولے چاندی، اور یا 7.5 تولے کے برابر پیسے ہوں سونے کے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں. تو اس سونے پہ بھی، چاندی پہ بھی اور پیسے پہ بھی کیا گزر جائے؟ سال گزر جائے گا. سال جس مہینے میں آئے ہمارے لوگ جو رمضان میں نکالتے ہیں جی، بس ایک مہینہ مقرر، جس مہینے پیسے آ جائیں گے وہیں سے وہ حساب شروع ہو جائے گا. مثال کے طور یہ مہینہ کون سا ہے؟ عربی مہینہ کون سا ہے؟ یہ جمادی الثانی. اس مہینے میں پیسے آ گئے آپ کے پاس جی، اس پہ پورا سال گزر گیا تو پھر اسی مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالیں گے، رمضان میں یا بعد اسی مہینے میں. اگلے رجب میں آپ کے پاس پیسے آ گئے، سونا آ گیا، چاندی آ گئی ہے، پہلی سے ہے، پیسے ہیں پہلی سے، تو ان پہ کیا گزر گیا؟ سال. پھر آپ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں، صاحب نصاب بن گئے. 7.5 تولے سونا ہے آپ کے پاس پہلے سے، یا آ گیا کسی مہینے میں، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، یا سونے کے برابر پیسے ہیں، تو
ان پہ کیا گزر جائے؟ سال گزر جائے، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب، نصاب والا بن گیا۔ اب اس کو چاندی میں سے، سونے میں سے اور پیسوں میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ نکالا۔ سونے کے پیسے لگانے کتنے بنتے ہیں اور چاندی کے پیسے بنانے کتنے بنتے ہیں؟ پیسے کرنسی کو حساب سے دے یہ 40 روپے کتنے روپے؟ 1 روپیہ نکالنا پڑے گا، اور 100 میں سے کتنے؟ 2.5 روپیہ نکالنا۔ اسی طرح حساب کرتے جائیں، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 80 میں سے 2 روپے اور 100 میں سے 2.5 روپے۔ سونے میں سے اس طرح بات نکلے گی، چاندی میں سے اور پیسوں میں سے۔ اور اگر کچھ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑے پیسے ہیں، یہ ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے بن گئے سونے کے مطابق، تو سال گزر پھر بھی کیا زکات نکالنی پڑے گی۔ اور اونٹوں کے بارے میں یہ مسئلہ، کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو سال گزر گیا ان پہ، تو اونٹوں کی زکات جو ہے وہ 1 بکری نکالنی پڑے گی۔ کتنی؟ 1 بکری کی۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہے اور سال گیا ان 5 اونٹوں پہ گزر گیا، تو ان اونٹوں کی زکات کتنی ہے؟ 1 بکری نکالنی۔ اور اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہے اور سال گزرے، پھر کتنی بکریاں ہیں؟ 2 بکریاں۔ اگر 15 اونٹ ہے تو پھر، اگر 20 اونٹ ہے تو پھر 4 بکریاں ہیں۔ اگر 25 اونٹ ہے پھر بکری نہیں، پھر اونٹ دینا پڑے گا۔ سمجھائیے نا بات؟ 5 اونٹ ہیں 1 بکری، 10 اونٹ ہیں 2، 15 ہیں 3، 20 ہیں 4۔ اگر 25 اونٹ ہو گئے تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ اونٹ دینا پڑے گا۔ اسی طرح گائے کا مسئلہ ہے، بھینس کا مسئلہ ہے، نصاب ہے۔ اور اگر 40 بکریاں ہیں، پھر 1 بکری دینی پڑے گی زکات کی۔ یہ بکریوں کی زکات ہے، اونٹوں گایوں کی زکات ہے، اور سونے چاندی کی بیان جو ہے زکات وہ بیان ہوگی آپ کے سامنے۔ ہاں جی، انما الصدقات، بے شک صدقات واجبہ، فرضی صدقات، للفقراء، یہ کس کے لیے ہیں؟ فقیروں کے لیے ہے۔ پہلا فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور ہو بھی مسلمان، وہ بھی کیا؟ مسلمان، کافر کو نہیں لگتی زکات۔ فقیر مسلمان ہوں تو ان کے لیے ہے زکات، عشر وغیرہ۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، تو مسکین اس لیے مسکین کہتے ہیں کہ حالات اس کو ساکن کر دیتا ہے۔ ساکن ہے، ایک متحرک ہے، ایک متحرک ہے، ایسے ایک متحرک ہے، لوگ کبھی فیصلہ آباد چلے گئے، کبھی لاہور چلے گئے، اس طرح پیسے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو مسکین کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ساکن ہو گیا، پیسے نہ ہونے کی وجہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ اس کی روٹی نہیں چلتی تو لاہور کہاں جائے گا چڑیا گھر دیکھنے کے لیے؟ یا مری کہاں جائے گا؟ وہیں رہے گا، ساکن ہے، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور مسکین شرعی اصطلاح اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یہ تو اس کے پاس جس کو ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، زکات نہیں ہے اس پہ، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور مسکین اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی تھوڑی اور خرچہ کیا ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور عمل کرنے والے زکات پہ، عاملین جو زکات اکٹھی کر کے لا رہے ہیں، دور دراز علاقوں سے کوئی آدمی ہے مامور اس کام پہ، لا کے بیت المال میں جمع کرا رہے ہیں، کچھ اکٹھی کر کے لا رہے ہیں زکات، جن کا وقت لگ رہا ہے، صرف ہو رہا ہے، محنت کر، ان کو بھی کیا دی جائے گی؟ زکات کے پیسوں میں سے زکات کے پیسے دیے جائیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور جوڑے جائیں گے دل ان کے، جن کے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو زکات دو تاکہ ان کے دل کیا ہو جائیں، اسلام کے ساتھ جڑ جائیں۔ چنگا اسلام مذہبی بڑا اچھا ہے، تو یا مسلمان ہو یا دیکھو ریل فیل ہو گئی ہے، تاکہ دل کیا ہو جائیں، ان کی اسلام کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن یہ حکم اٹھانے ابتدا اسلام میں تھا، جب اللہ پاک نے اسلام کو غنی کر دیا، مسلمان ہی مسلمان ہو گئے، اب یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ ہے، اب نہیں ہے، اس دور کے اندر ہی تھا۔ ہاں جی، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں چھڑانے مطلب یہ غلاموں کو خرید کے زکات کے پیسے سے کیا کرو؟ آزاد کرو، زکات کے پیسے کے ساتھ غلاموں کیا کرو؟ اب غلامی کا دور نہیں، ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 غلام ایسے خرید کے آزاد کیے جن کو اسلام کی وجہ سے ستایا جاتا تھا، 11 غلام۔ اور ان کے والد جو تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا تو غریب مسکین غلاموں کو خرید کے آزاد کر، طاقتور تکڑے غلام جو ہیں وہ خرید تاکہ تیرے کام آئیں۔ تو حضرت ابا میں اس لیے نہیں غلاموں خریدا کہ میرے کام آئے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی غلام تھے امیہ بن خلف کافر کے، تو وہ مارا کرتا تھا بے ایمان، حضرت بلال کو بہت مارتا تھا،
جی کبھی تتنی ریت پہ لٹا دیتا تھا، کبھی آگ کے انگاروں پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا۔ حضرت بلال فرماتے واللہ وہ لوگوں آگ کے انگارے میرے خون اور چربی سے بجھ جایا کرتے تھے۔ آگ کے کولوں پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھتے تھا، کبھی گلی میں رسی ڈال دینی، بچوں کو لے جاؤ، اس کو کھینچو نو کوئی گلی میں زیر و خوار کرو، یہ آدھار کہتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے نبی کا جی۔ یہ مار رہا تھا ابو بکر صدیق وہاں سے فرمایا الا تتقی اللہ فی ھذا، وہ اس مسکین کے بارے میں تو ڈرتا نہیں اللہ سے، ڈر کب تک مارتا رہے گا؟ تو اس نے کہا کہ ابو بکر تم نے نا میرا غلام خراب کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ایسے کرتے میرے پاس ایک کافر غلام ہے، تو وہ تو لے لے اور اس کے بدلے میں یہ مجھ کو دے دے۔ میاں نے کہا ابو بکر یہ ہمارا سودا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا غلام جو ہے وہ خوبصورت ہے، یہ کالا ہے، کیسے ہوگا؟ ابو صدیق نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا غلام جو ہے نا وہ ہے کافر، اس کا جسم خوبصورت ہے، دل کالا ہے، اور یہ تیرا جو ہے غلام اس کا دل روشن ہے، جسم کالا ہے، تو اس لیے مجھے سودا بہت سستا معلوم ہوتا ہے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خوبصورت غلام کافر دے کے حضرت بلال کو اس سے لے کے آزاد کر دیا۔ وہی بن خلف نے بڑا کہا کہ تم نبی کا جو غلام ہو نا، تمہیں سودا کرنا نہیں آتا، گھاٹے والا سودا دے، کتنے گھاٹے والا سودا کیا ہے تم نے؟ خوبصورت غلام دے کے غلام دے کے۔ صدیق نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ گھاٹے والا سودا کہتے؟ میں نے تو بلال کے بدلے اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ دن قیامت کے اللہ پاک اللہ کے نبی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ یا اللہ اولاد آدم کا صاف شروع ہونا بڑی ہوگی، اب صاف شروع ہوا۔ اللہ پاک فرمایا پھر بابو تیری امت سے کرتے ہیں شروع، کو آدمی لیا پیش کر کوئی اپنا امتی صاحب لیں اس کا لاؤ، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے، اللہ یہ میرا امتی لے لے اسے صاحب۔ اللہ پاک فرمائے گا اس نے دنیا میں مجھ سے صاف نہیں کیا، میں اسے کیا صاف کروں؟ دنیا میں صاف نہیں کیا بغیر صاف کے خرچ کرتا رہا، اس سے کیا صاف؟ یہ نبی کے صحابی اپنا اپنا مقام ہے، لیکن نبی کے سب صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے نبی کے ہر صحابیوں میرا اچھا وعدہ ہے، اچھا سب کو جنت ملے گی۔ میرے نبی کے سب صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج کوئی مولوی، کوئی قدی نشین، کوئی ملنگ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو گیا۔ قرآن کی آیت پڑھ کے رضی اللہ عنہم ورضوا، تم کہہ سکتے ہو لوگوں جس رب کی تم رضا تلاش کرتے پھرتے ہو، رب تو اصحاب محمد سے راضی ہو گیا۔ ہاں جی، وفی سبیل اللہ، یہ ہے 7واں مصرف، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے جہاد۔ کسی مجاہد کو پیسے دے دو، کوئی غریب ہے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلائے گا، کوئی کمزور ہے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تو نہیں ہے اس کے پاس اتنے پیسے دے دو خرچہ بیوی بچوں کا، یا اس کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کپڑے نہیں ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ، اس پہ لگے گی زکات۔ اور دوسرا اللہ کا راستہ یہ جو دینی مدارس ہیں، دین کے لیے جن طلباء نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ کما نہیں سکتے کہیں، یا پابند ہیں دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کا فرمان حدیث دین سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی مراد ہے کہ ان کو بھی زکات دو، لگتی ہے ان کو بھی زکات۔ اور 8واں مخرج مصرف وابن السبیل، مسافر، سب مسافر نہیں، جو مسافر مستحق بن جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، کوئی بیمار ہو گیا جی، یا کوئی لوٹ لیا گیا، جیب کٹ گئی، پیسے کوئی مستحق بن گیا، تو اس کے جب تک وہ گھر نہ پہنچ جائے، اگر تو زیادہ مستحق ہے وہ دے دو، اگر امیر بھی ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو اس کو جب تک وہ اپنے گھر پہنچنا وہاں تک پہنچنے کے لیے اس میں زکات دے دو، اس میں پیسے دے دو، یعنی جو مسافر مستحق ہے اس کو بھی زکات لگتی ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، سبحان اللہ، یہ جو قانون بنائے ہیں اللہ، یہ کسی نبی نے نہیں بنائے۔ یہ زکات کی تقسیم کیسے کرنی ہے، یہ کسی نبی کے بنائے ہوئے نہیں، کسی فرشتے کے نہیں، یہ فریضۃ من اللہ، یہ قانون کس نے بنائے؟ اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کیا ہے؟ جاننے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے، حکیم، حکمت کے مطابق ہی زکات کی تقسیم کے قانون بیان کرتا ہے اللہ پاک اپنی حکمت کے مطابق۔
تو بھائیو پیسے جو ہیں آنی جانی شے ہیں، آج کسی کے پاس ہیں کل کسی کے پاس ہیں، تو یہ بھی ایک امتحان ہے. کبھی اللہ پیسے دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی پیسے لے کے امتحان لیتا ہے. یہ امتحان ہی ہے میرے بھائیو. بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کا اللہ پاک نے امتحان لینا چاہا. حدیث میں آتا ہے ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا. حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کا امتحان. فرشتے کو بھیجا اللہ پاک نے. سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ چاہنا کیا ہے؟ کوڑ ہے. قریب ہی لوگ بیٹھنے دیتے، مکھیاں، بدبو، برا حال ہے، یہ کوڑ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے میرے لیے. فرشتے نے اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیرا، اسی وقت کوڑ وغیرہ اللہ نے دور کر دیا. اچھا مال میں سے کس مال سے محبت کرتا ہے؟ کہ جی اونٹ سے. اونٹ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ پاک کی طرف سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی. برکت کی دعا کی ان شاء اللہ اس میں برکت پائے. پھر گنجے کے پاس آ گیا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ سر پہ بال ہی نہیں ہے. لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی معاشرے مقام ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بال آ جائیں سر پہ بڑی بات ہے. میں بھی چلتا پھروں تو ہار محسوس کرتا ہوں، لوگوں میں بیٹھ بال ہی کوئی نہیں سر پہ. رشتے نے اللہ کا نام لے کے سر پہ اسی وقت اللہ نے بال پیدا کر دی. اللہ کو مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہے کرے گی. نبی جو چاہے نہیں کر سکتے، ولی کوئی بھی جو چاہے نہیں کر سکتا، جو چاہے کون کرتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی ذکر. بار بار قرآن میں آ رہا ہے شرک کا دروازہ بند کرنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء. 48 مرتبہ اللہ پاک نے بار بار یہ فرمایا ہے. شرک کا دروازے بند کر دیے. کوئی ہر چیز پہ قادر نہیں، ہر چیز پہ صرف اور صرف قادر کون ہے؟ اس کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرا، اس کو اللہ نے بال دے دیے. ہاں اس مال کو پسند کرتے ہیں جی، گائے کو پسند، اس کو حاملہ گائے اللہ پاک کی طرف دے دی گئی. برکت کی دعا کی انشاءاللہ اس میں برکت پائے. نابینے کے پاس آ گیا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ جی اکھا ہی ہے نہیں. مسئلہ بنیا ٹھڈے ٹھوکراں برا حال، پتہ ہی نہیں کہ کون ہے کون نہیں. مسئلہ بنیا اکھا. اللہ کا نام لے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اسی وقت اللہ نے آنکھیں دے دی. مال کے بکری، ایک حاملہ بکری دے دی، اللہ پاک کی طرف دے دی گئی. برکت کی دعا کی. تھوڑے دنوں میں امتحان تھا. وہ اس کا اونٹوں سے وہ باڑا بھر گیا، حویلی بھر گئی ہے جی ڈیرا. اور اس کا گائیوں سے اس کا بہت مال. سیٹھ بن گئے اپنے علاقے کے. چودھری بن گئے، بیٹھ گئے چودھری بن کے. دو آ رہے مسافر ہیں جی، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چائے حکا سگریٹ چل رہا ہے جی. پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، گائیں، اونٹ ہی اونٹ، بکری. چودھری بن کے بیٹھ کے ڈیروں پڑھ کے بیٹھ گئے. پھر اللہ پاک نے اس رشتے کو بھیجا مسافر کی شکل میں. سب سے پہلے کوڑی کے پاس ہی آیا. اللہ کے بندے بات یہ میں ہوں مسافر. تو سفر کا سامان جو ہے نا وہ سارا ختم ہو گیا ہے. تو جس اللہ نے آپ کے کوڑ کو دور کیا تو مالا مال کیا، تو اس اللہ کے نام پہ مجھے کیا دے دے؟ ایک اونٹنی دے دے تاکہ کاروائی کر کے میں چلا جاؤں. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے میں دے تو دیتا، پہلے ابھی میرے ذمہ حقوق بڑے ہیں، لینا دینا بڑا ابھی میرا. لینا دینا بڑا ہے. ہمارے بھی کئی مولوی صاحب ابھی فرصت نہیں ہے. بینک پیسے نہ بھرے پائے بدبختہ نے، فرصت نہیں ہے ابھی. کوئی حالات ہی نہیں، بحران ہے کوئی. پھر کبھی وقت آنا. اچھا جائیں گے مولوی ایسے گولی مرو بھوکے مر جاؤ بدبختو، نہ منگو. کس سے منگو؟ اللہ دے گا انشاءاللہ. تسی نہ کم کرو تو نہ مرو. نہ ایڈے مدرسے انہیں چلا لو جنہیں چلان جو کہ ضرور لوگ جا کے ترلے کرنے محنت کرنی ہے. تو جا کے وہ حرام پیسے دے دیتے آگے نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے. حرام پیسے دے گا سی مول صاحب دعا کرے جی، یا دعا منگیا کرے کاروبار چمکائے اللہ. حرام کا کاروبار چلے. تو کہا حقوق بڑے ہیں، لینا دینا بڑا ہے بھائی. اس رشتے نے کہا تو کوڑی نہیں تھا اور تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے، کوئی مقام نہیں تیرا تم سے. اللہ نے تیرا کوڑ دور کیا، اسے پیسے دیے، اونٹ مالا مال کر دیا. وہ کہنے لگا یہ جو مال دیکھ رہا ہے نا، کابرن ان کابر، یہ نسل در نسل آ رہا ہے. میں چودھری، میرا باپ چودھری، دادا پڑھا جو خاندانی چودھری ہے نا ساڈا، کیوں کی گل کر رہا ہے؟ نسل در نسل آ رہا ہے. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا تجھ کو اللہ ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، اونٹ اونٹنیاں بھی ختم، وہی کوڑی کا کوڑی. ایک سیکنڈ سے پہلے وہی کوڑی کا کوڑی، ہر شے ختم ہو گئی. گنجے نے بھی یہی جواب دیا، وہ بھی گنجے کا گنجا. نبینے کے پاس گیا، یہی بات کی. نبی نے کہا واقعی میں نبینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، مال دیا ہے،
تو ویسے اس اللہ کے نام پہ سوال کیا جس نے مجھے آنکھیں دی مال دیا. وہ ایک بکری نہیں, جنیاں چاہے بکریاں لے جا, جنیاں چاہے لے جا. اس مال کے نام پہ سوال کیا ہے جس نے مجھے آنکھیں دی, جی مال دیا. ایک بکری کا سوال نہیں, لے جا جنیاں لے جانی ہیں, جنیاں چلے چل جا. تو فرشتے نے کہا بھائی میں بکریاں لے نہیں آیا, تم تینوں ساتھیوں کو اللہ نے امتحان لیا ہے, 2 فیل ہو گئے تیرے, تو کامیاب ہے, تیری بکریاں تینوں مبارک. میرے بھائیوں مال دو اس پہ فخر غرور تکبر, کسی مسکین کو جھڑکنا ڈانٹنا نفرت کرنا نہ بالکل نہیں. وہ کہا پیچھے پڑا ہے آپ نے واقعہ, نوح علیہ السلام نے کتے کو دیکھا تھا تو اس کو ڈانٹ دے جھڑک دیا تھوڑا سا. جی وہ کہنے والا کہتا ہے جھڑک مت مسکین کو, کچھ ذات پہ شوخی نہ کر, یہ تو ہے شان مصور کی عجب کاراگری. اور جس نے مجھ کو سگ کیا, جس نے مجھ کو سگ کیا اس نے کیا تجھ کو نبی, تو بھی اپنی جیب میں رکھتا نہ تھا پیغمبری. یہ تو اس مالک کا کمال ہے, مجھے کتا بنا دیا, تجھے نبی بنا دیا. اس مالک کا کمال, تیرا کیا کمال ہے تو نبی ہے. اس لیے بھائیو جو اگر پیسے ہیں, صحت ہے, بچے ہیں, کاروبار, یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال نہیں ہے. وہ دے بھی دیتا ہے پھر لے بھی دیتا ہے, دینے دے بھی قادر ہے, دینے دے بھی قادر ہے. کوئی غرور تکبر فخر کوئی نہ کرنا جی, آج ہی کرنا. یہی یال ہے تیری عطا ہے, یہ تیری جزا ہے, یہ تیرا کرم ہے, تیرا میں کچھ نہیں. اللہ پاک تو نے رنگ لگائے ہوئے رون کہے گا یہ تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے. اللہ پاک کسی کا کمال نہیں, تیرا کمال ہے. میرے بھائیو کو سائل آ جائے نا, چاہے وہ مستحق ہے چاہے غیر مستحق ہے, اللہ کے نام پہ سوال کرے نا, وہ 5-10 روپے دے دو اس کو خالی نہ. کیوں اس کی طرف نہ دیکھو, وہ مستحق نہیں ہے, ہٹا کٹا بھی ہے. ہمارے کہ ہٹا کٹیا کٹیا منگتا پھر دیا تم جی, بھی ایسے نہ کہو, نہ ڈانٹو اس کو, وہ اللہ اس سے حساب لے گا. رہی بات تو اس کو دے دو, اگر اللہ کے نام پر ہٹا کٹا بھی ہے نا, وہ 5-10 چل جائے. اس دیکھو جس نے آنکھیں دی, شہد دی, ہر شہد اس کے نام پہ مانگا ہے اس نے, اس اللہ کی طرف دیکھو. 10 روپے 5 روپے اس کو چھینکو نہ, ڈانٹو نہ, واپس نہ پوچھو. اگر وہ اللہ کے نام کے علاوہ اور خیرات کرتا ہے, نبی کے نام پہ, علی کے نام پہ, نظر اللہ, نیاز حسین, مدینے والی سرکار کے نام دے دیو, ایسے شرک ہے, یہ شرک ہے, وہ نہ دیو. اگر اللہ کے نام پہ کوئی سوال کرتا ہے, اللہ کے نام پہ دو, اللہ خیر کرے گی, دے دو 5-10 روپے, شاید اسی میں اللہ راضی ہو جائے, بیڑا پار. فلا توجب کا اموالہم, نہ تعجب میں ڈال دے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ, پکی بات ہے, ارادہ کرتا ہے یہ کہ عذاب دیں روپیہ ساتھ اس کے, فی الحیات دنیا کی زندگی میں, تزہق اور نکلیں ان کی جانیں, وہم کافرون, یہ کیا ہوں کافر ہوں. ویحلفون باللہ, قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے, انہم لمنکم, بے شک تم میں سے ہیں, وما ہم منکم, یہ تم میں سے نہیں ہے, ولکنہم قوم یفرقون, یہ قوم ڈرپوک ہیں. لو یجدون ملجا, اگر پائیں کوئی مل جان پناہ کی جگہ, او مغار یا غاریں, او مدخل لولوا الیہ, یا پائیں کو داخل ہونے کی جگہ, لولوا البتہ پلٹیں گے اس کی جگہ کی طرف, وہم یجمعون, جیسے جانور رسیاں تڑا کے جاتے ہیں جلدی. ومنہم من یلمزک, ان میں سے وہ بھی ہے جو تان کرتا ہے آپ کو فی الصدقات, صدقات میں, فإن اوتوا منہا, بس اگر یہ دیے جائیں, منہا ان کی خواہش کے مطابق, رضو اگر دیے جائیں اس میں سے, صدقات میں سے ان کی خواہش کے مطابق, رضو راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا, اگر نہ دیے جائیں یہ اس صدقات میں سے ان کی خواہش کے مطابق, اذا ہم اس کو کیا ہوتے ہیں, یہ ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر بے شک یہ رضو راضی ہو جاتے, مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جو دیا ان کو اللہ نے, اللہ کے رسول نے. پھر دھوکہ مت کھانا, دھوکہ دیں گے لوگ, یہ کہتے ہیں جی اللہ نے دیا, اللہ کے رسول نے دیا, ہمیں اللہ بھی دیتا ہے, اللہ کا رسول. میرا جھگڑا ہو گیا ایک دفعہ چوٹے کے اندر, چوٹے میں جھگڑا ہو گیا, میں بیٹھا تو ایک آدمی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی, تو میرے ساتھ آگے بیٹھا, یا رسول اللہ, ہے جی, مینو دیکھ کے یا رسول اللہ, میں تو یا رسول اللہ آخیا, تو یا اللہ کیوں نہیں آخیا بھی, وہ بھی کہنے ہی ہاں, پتہ نہیں کدو کہنا, میں ہوں تو یا رسول اللہ آخیا, میں چلو کہنا تو یا رسول اللہ, یار یہ برابری ہوگی, یہ برابری ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر, کہ نا جی نا, اللہ رسول برابر نے, سانو اللہ بھی دیندا, اللہ رسول بھی دیندا, یہ ٹوٹے میں بات ہوگی, سانو اللہ بھی دیندا, اللہ رسول. جھگڑ پیا میرے نال, میں بھی جھگڑ پیا, ہے جی, وہ بھی اونچی بولے, بحث ہو گئی, ہے جی, ٹوٹے والا ڈرے, ڈرائیور بھی, مول بھی لڑ پے, ہوں پتہ نہیں الٹی جانا ٹوٹے نے, ہاں وہ ڈرے. یار وہ شرک دے ڈٹ گیا, میں اللہ تو عید ڈر گیا, میں نے اللہ کے رسول نہیں دیندے, جو دیتا ہے کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے.
میں پھر آخیا میں اچھا کنفرم کر گل اللہ دے رسول نے کی دیتا تین بس اکھاں کنے دیتیاں پیڑا پوے کن اللہ نے بھی دیتے نے زبان ہاتھ پیر بیوی بچے کاروبار یہ کنے دیتا گوشت پیڑا پوے کنے دیتا بول اور تیرے وجود ہے اقبال بھی تینوں میرے اللہ نے دیتا میں پھر بھی بولی جائے میں پھر دعا منگنے ہاں میں دعا منگی اللہ اگر میں جھوٹا 8 دن مینوں مار دے اگر آ جھوٹا ہے بئی مان یہ گیٹ بیڑا کر 8 دن ہے جی میں کہ آمین جا جا تیرے ورگے کئی دیکھے میں دعا منگ رہا اللہ مینوں مار دے جھوٹا بندہ مرے گرک ہوے اگر آ جھوٹا اے گرک ہوے آکھو ٹوٹے والے آمین کوئی بھی نہ آخے نہ ہو آخے کہنا کیوں نہیں جا جا تیرے ورگے کہیں ہے نا دل دے اندر چور ہاں اتوں ہی پتا لگ جاتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ماں بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی نعمت ہے کس کی طرف سے ہے اللہ کے نبیوں کے پاس وہ بھی کس کی طرف سے نبیوں کو نبوت اللہ نے عطا کی رسالت شان مقام ہر چیز کس نے عطا کیا ہے یہ سب میرے بھائیو اللہ کی عطا ہے اللہ کہاں جا رہے تھے ترجمہ ہے جی ہاں ولو انہم رضو اور اگر بے شک وہ راضی ہوتے جو دیا ہے ان کو بات سمجھے جو دیا ہے ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ نے دیا رسول مطلب یعنی جو مال غنیمت ہے صدقات خیرات مال غنیمت جو حصہ اللہ نے ان کا مقرر کیا ہے اللہ کے دینے کا مطلب یہ ہے اور پھر رسول نے اللہ کے حکم مطابق حصہ کیا دیا ان کو دیا ہے تقسیم یہ مطلب ہے یاد رکھنا یہ پوائنٹ ہے ہاں ہاں یہ بہکا لیتے دیکھو یہ اللہ نے دیا رسول رسول کوئی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے یہاں بیان کس کا ہو رہا ہے مال غنیمت کا صدقات خیرات کا بیان ہے ہاں جو اللہ نے دیا اللہ کے رسول نے یعنی جو اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے اور حصے کو اللہ کے حکم کو رسول نے کیا کیا ان میں تقسیم کیا ہے وقالو حسب یہ کہتے کہ کافی ہم کو لے دیکھو بات آگی کہ جو اللہ نے دیا ہے ہمیں یہاں رسول کا ذکر نہیں وہی ہمیں کافی ہے مقرر کر دیا اللہ نے حصہ ہمارا سیؤتین اللہ من فضل ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول آئندہ بھی مال غنیمت میں اللہ کیا دے گا ہمارا بھی حصہ مقرر کرے گا اور اس حصے کو رسول کیا کرے گا ہم میں تقسیم کرے گا یہ مطلب ہے اس کا وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ کی طرف کیا ہے رغبت کرنے والے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین پکی بات صدقات جو ہیں وہ فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے والعاملین علیہا اور جو عمل کرنے والے ہیں اوپر سے زکات کی یعنی زکات اکٹھی کر کے لا رہے والمؤلفۃ قلوبہم اور جوڑے گئے ہیں جو دل یعنی وہ زکات جو نو مسلم ہیں ان کو ان کی تعریف قلوب کے لیے دی جاتی ہے لیکن اب وہ جو ہے حکم منسوخ ہے وہ پہلے ہی تھا وہ پھر رکابی اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرو زکات کے مال سے والغارمین مقروض میں قرضے اتارو لیکن مقروض وہ جو ادا ہی نہیں کر سکتا جس کا قرضہ لاکھ ہے ہاں جی 20 لاکھ اس کے پاس ہے 1 لاکھ قرضے وہ نہیں ہے جو قرضہ اپنا ادا کر سن دینے جو مقروض مستحق ہے اور قرضہ اپنا نہیں اتار سکتا اس کو زکات دو وہ اپنا قرضہ اتارے وفی سبیل اللہ کے راستے میں وابن سبیل مسافروں کو دو زکات فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے کس کی طرف سے یہ قانون زکات کی تقسیم کے کس نے بنائے ہیں اللہ نے بنائے ہیں واللہ علیم حکیم اور اپنی علم اور حکمت کی بنیاد پر اللہ نے بنائے ہیں جزاکم اللہ بس ٹھیک ہے اللہ نے قبول کر لیا ماشاء اللہ نہیں جانتا ہے 4 دن اور سن لیا نا پکا ان شاء اللہ پھر اسماعیل بھائی چلا چلیے تھا میں نے جانا میرے گھر میرے گھر جانا نہیں ادھر گھر نہیں جانا میرے گھر جانے پا